السلام علیکم اور صبح بخیر جناب. آج ہے جمعے کا دن جی, ہفتہ ختم ہو رہا ہے اور ویکینڈ کی آمد ہے. بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب یہ ویکینڈ نزدیک آنے لگتا ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف اور ہمارے ایکسپرٹ کارنر. اور آج جو ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈیسن سے تعلق ہے, ڈاکٹر ہیں اور ان سے ہم بات کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, ڈاکٹر ہلال ماپوری صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ آپ کا یو آر انفرٹیلیٹی ایکسپرٹ اور بہت سالوں کا تجربہ ہے آپ کا. تو سب سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ آپ ہمیں ہمارے ویورز کو بتائیں کہ انفرٹیلیٹی یا اس کو ہم کہیں گے کیا اردو میں بانجھپن کیا لیتے ہیں؟ بانجھپن. اچھا, انفرٹیلیٹی یا بانجھپن جو ہے اس کی کامن کازز کیا ہے پاکستان میں؟ ہمارے اس میں کیا کامن کازز ہیں انفرٹیلیٹی کی؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ جب آج کل گزشتہ تقریباً سمجھ لیجیے گزشتہ 10 سال سے تھرو آؤٹ دا ورلڈ انفرٹیلیٹی کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے, بڑھ گئی ہے, بہت زیادہ, انکلوڈنگ پاکستان. ان پاکستان کو ہم انکلوڈ اس لیے نہیں کر سکتے ہیں. ہوتا یہ تھا کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں جس میں کینیڈا ہے, امریکہ ہے, یورپین کنٹریز ہیں, تو ان کے رہن سہن میں, ان کے طور طریقے میں تھوڑی سی اتنی چینجز آ گئی ہے کہ وہ دے ڈونٹ بادر فار دی اس کام کے لیے بادر نہیں ہے, نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں, ان کی لائف گزر رہی ہے. لیکن ہم ایشیائی ممالک کے اندر میں یہ سلسلہ ایسا تھا کہ اگر آپ پورا وہ جائزہ لیں اگر آپ, تو آبادی کی تعداد آپ کو ملے گی ان ایشیائی علاقوں میں, ساؤتھ ایشیا کے زیادہ ملے گی. برما ہے, آسٹریلیا ہے, ملائیشیا ہے, بنگلہ دیش ہے, انڈیا ہے, پاکستان ہے, اس میں زیادہ تر ملے گا. ہوتا یہ تھا کہ یہاں ہمارے یہاں کا ماحول اور یورپین کے ماحول میں آسمان اور زمین کا فرق ہے. ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوا کرتا ہے, ان کے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہوا کرتا, تو اس میں تھوڑا سا بہت فرق ہو جاتا ہے. رہی بات انفرٹیلیٹی کا تعلق کا ہے, تو ہمارے یہاں اس وقت سب سے بڑی تعداد جو اس وقت ہے انفرٹیلیٹی کی جو ہے, چونکہ میں ان شارٹ کروں گا, اگر میں بریف کروں گا اویئرنیس مل جائے کہ what is the reason of the infertility, who is the responsible. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو گائنیکالوجسٹ ہیں یا انفرٹیلیٹی ایکسپرٹ ہیں, وہ لوگ یورپ سے پڑھ کے آتے ہیں, وہ ان سے انہیں ایشیائی معاملات کے متعلق بہت کم اویئرنیس ہوتی ہے. اب مثال کے طور پہ ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, اپنے ملک کی, اگر ہم کسی کچی آبادی کی طرف جاتے ہیں تو ان کے یہاں انفرٹیلیٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا, زیادہ ہوتے ہیں ان کے, اس لیے کہ ان کے یہاں اگر 4 5 6 7 تو ہوتے ضرور ہیں. اب پوش علاقے میں آ جائیے گا تو تھوڑا سا کم سلسلہ ہو جاتا ہے. ہوتا یہ کہ ہمارا جو ایکسپرٹ ہے, جو بھی گائنیکالوجسٹ ہے یا انفرٹیلیٹی کا ایکسپرٹ ہے, اسے چاہیے کہ پراپر یورپین اسٹائل کے سے ان کی انویسٹیگیشن نہ کرے, ان کی فائنڈنگ اس اسٹائل سے نہ کرے. رائٹ, بٹ کازز تو ڈاکٹر صاحب سیم نہیں ہوں گے. نہیں, بہت ڈفرینٹ ہے, فرق ہے, ماحول کا فرق. بات یہ ہے کہ کچھ جو میں نے کام کیا اب تک گزشتہ 30 سال کے اندر جو میں نے کام کیا, چونکہ فرانس سے بھی میں نے ٹریننگ حاصل کی, لنڈن میں بھی کلینک کرنے کا اتفاق ہوا, امریکہ میں بھی کلینک کیا میں نے, تو دنیا کے بیشتر ممالک میں جا کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ ریزنز یہاں پہ ہمارے جو ہیں وہ الگ ہیں, مختلف ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں ہے کہ اگر شادی ہو گئی, سال گزر گیا, تو سال کے فوراً بعد ہی جو ان کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں یا لاز ہوتے ہیں, وہ لے کر کے انہیں ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں. عورت کو, آدمی کو پہلے وہ انویسٹیگیٹ نہیں کرتا, 2-3 سال تک اسے گزار دیا جاتا ہے کہ اسے جناب ہارمونل امبیلنس ہے, اس کی ارریگولرٹی ہے, یا اس کی کوئی فائنڈنگ نظر آ گئی تو اس فائنڈنگ کے پیچھے پڑ گئے. اگر تھوڑا سا وزن بڑھ گیا تو اس کا ٹیسٹ انسولین کرا کے اسے وہ دوا دینا شروع کر دیا. ہوتا ہوا تھا کچھ بھی نہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر مس کیریجز اور ایبورشنس کے کیسز ہوتے ہیں, تو اس کا ریزن ہوتا ہے میل فیکٹر. ٹھیک ہے. میڈیکل سائنس کہتا ہے کہ ایک اسپرم اگر ہے تو کافی ہے, لیکن بعض اوقات آئی وی ایف, آئی یو آئی اور ایکس ہی فیلیور ہو جاتا ہے کہ 100% بہت ہی ریئر چانسز ہوتے ہیں. اکثر دیکھا ہوگا مس کیریج ہو گئے, آئی یو ڈی ہو گیا, اسٹل برتھ ہو گیا, فیٹل پول نہیں بنا, ایبورشنس ہو گئے. اس کا ریزن 2 ہے. پہلا ریزن تو یہ ہے کہ میل میں اسپرم کی موٹیلٹی
جو ہے اس کی ٹوٹل کاؤنٹ، اسپرم کی کاؤنٹ اور یہ موٹیلٹی، اگر میرے تجربے میں جو میں نے اب تک کام کیا، اگر 70% ہے تو ایبارشنز کے چانسز نہیں ہوں گے، اوکے، مس کیریج نہیں ہوگا، جو نیچرل جن کو کہتے ہیں خود بخود ابارٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب گروتھ رک جاتی ہے تو اس گروتھ رکنے کی 2 وجہ ہوتی ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ اوولوشن اگر ہو تو، اور پراپر اوولوشن نہ ہو اور فالیکل اگر اسمالر ہے تو اس کے اندر گروتھ کی تھوڑی سی گروتھ رک جاتی ہے، اکثر دیکھا ہوگا گروتھ رک گیا۔ تو زیادہ تر مس کیریج اور ایبارشنس کے جو ہوتے ہیں وہ ریزن ہے صرف میل فیکٹر کے، اور میل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اسپرم کی کوالٹی اگر کم ہو یا اس میں پس سیلس ہوں تو ڈیفینیٹ جو ہے ایبارشن ہوگا، مس کیریج ہوگا، آئی یو ڈی ہوگا، اسٹل برتھ ہو جائے گا، یا ہو کے ایکسپائر یا کوئی ایب نارملٹی ہوگی بچے میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس بات کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہمارا کہ ذمہ دار مرد ہے، اسے سب ذمہ دار عورت سمجھتے ہیں، اسے ٹھہراتے ہیں چونکہ اس نے ہیل پہنا ہوگا، ہیل تو ہمارے خاندان ہر خواتین نے پہنا، اسے کوئی تعلق نہیں ہے، کام کیا ہو گیا۔ کچی آبادی میں خواتین کو دیکھیے گھروں میں کام کرتی ہیں، 10 گھروں کے کام کرتی ہیں، ان کے کوئی ایبارشنز نہیں ہوتے، ان کے کوئی مس کیریجز نہیں ہوتے، اور جو اب جہاں پوش میں دیکھیے گا جن کا چلنا پھرنا مشکل ہے، جی، ایبارشن ضرور ہوگا، رائٹ، اوکے۔ سو یہ فزیکل ایکٹیویٹیز کے ساتھ ویورز آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0900 10239 پر۔ ڈاکٹر ہلال ماپوری ہمارے ساتھ ہیں، اور انفرٹیلیٹی سے ریلیٹڈ اگر آپ کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں، انفرٹیلیٹی یا بانجھ پن سے ریلیٹڈ، سو ڈاکٹر صاحب آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ نے کچھ جنرل فیکٹرز بتائے، اب آپ آپ نے کہا 30 سال سے ماشاءاللہ آپ اس میں ہیں، اس فیلڈ میں ہیں، میجر کازز کیا سمجھ آتی ہیں آپ کے پاس؟ زیادہ تر جو پیشنٹس آ رہے ہیں انفرٹیلیٹی کے، زیادہ تر کون سے کیسز ہوتے ہیں؟ کس وجہ سے ان کو بچے نہیں ہو رہے ہوتے؟ بات وہی آ گئی کہ میں نے آپ کی بات کی کہ اگر ہم میل کو انویسٹیگیٹ کر لیں، ٹھیک ہے، تو فوری طور پر اس کا ٹریٹمنٹ دے کر کے اسے پراپر ٹریٹمنٹ مل جاتا ہے تو وہ کنسیو کر لیتی ہے عورت، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم فیمیل کو انویسٹیگیٹ کریں اور اسے الزام ٹھہراتے ہیں اور اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہاں تک ڈاکٹر سے کچھ روز علاج کے بعد وہ حکیم کے پاس آتے ہیں، حکیم سے ہومیوپیتھک سے آتے ہیں، ہومیوپیتھک سے جھاڑ پھونک سے آتے ہیں، مطلب یہ جو ہمارے جو ملک میں راج الوقت طریقے علاج ہے وہ پورا کا پورا آزمایا جاتا، نہیں ہوتا تو بندش کر دی گئی۔ اچھا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا، اب سلسلہ ہے کہ فیمیل میں جو اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کا فلپن ٹیوب بلاک ہو، پراپر اوولوشن نہ ہو، یا اوولوشن پراپر ہو تو اسمالر فالیکل ہو، یا اس کے ہارمونز کے امبیلنس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر ہارمون کی بات، ہارمونز کا نہیں ہے، بس یوزلی تو یہ اکثر کہتے ہیں کہ جی اگر فار ایگزامپل تھائرائیڈ ہے کسی کو تو تھائرائیڈ کے علاج پہلے کرواتے ہیں، اگر انفرٹیلیٹی ہے تو یہ ہوتا ہے، ایسا ہے کچھ؟ دیکھیے جی، تھائرائیڈ کی بات ہم نے آپ سے کی کہ آپ ہمارے مضافاتی علاقوں میں جائیے، جی جی، تو وہاں تھائرائیڈ کا کوئی کانسیپٹ تو نہیں ہے، کانسیپٹ تو نہیں ہے، ہے نہیں ہے، وہ وہاں تو کسی چیز کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ یا ہمارے یہاں ہوتا ہے کوئی چیز نہ ہو جائے اگر ملے تو انویسٹیگیٹ کرائی جائے، اب مجھے انویسٹیگیٹ کرائیے، مجھے ہر وہ چیز جو بک میں ملے گی وہ ساری مل جائے گی، ٹھیک ہے، ساری مل جائے گی تو میں کیا کروں پھر؟ آرٹری بھی تھوڑی بلاکیج ملے گی، کولیسٹرول بھی ہائی ملے گا، لیپڈ بھی بڑھا ملے گا، یورک ایسڈ بھی بڑھا ملے گا، اس کے معنی کہ میں بیڈ پہ چلا جاؤں؟ نہیں، وہ تو بالکل ظاہر ہے، وہ تو چلنا پھرنا تو۔ بات یہ ہے کہ مضافاتی علاقوں میں جہاں پہ ڈاکٹر کا کانسیپٹ نہیں ہے، یا اکتائی ہے یا دائی ہے، یا کوئی بہت زیادہ ہوا کہ جو ہمارے چونکہ ایک عرصے دراز سے چلا رہا، چونکہ ہم ایشیائی ہیں، کچھ روحانی علاج پہ بھی بہت زیادہ اللہ کا کام ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، اللہ ہی کی وجہ سے ہوتا ہے سب کچھ۔ تو اس میں میں بھول گیا کیا کہہ رہی تھی آپ؟ جی، میں ریزنز آپ سے پوچھے تھے، آپ نے کہا مضافہ، جو میں نے کہا کہ تھائرائیڈ کی بات کی، ٹھیک ہے، اب تھائرائیڈ کی بات کی تو وہاں تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا تھائرائیڈ جس کو ہم کہتے ہیں بعض اوقات گائٹار ہوتا ہے، جی جی، ٹھیک ہے نا، بعض اوقات آپ نے بعض اوقات یہ ہل ایریاز میں، کوئٹے کے علاقے، بلوچستان کے علاقے میں جہاں پہاڑی علاقہ ہے وہاں آپ دیکھیے گا کہ وہاں گائٹار ہے۔ اگر یہ ہو جائے یا پوش علاقے میں یا ہمارے